ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود و ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال مساوات سے تعبیر کیا۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض نہ ادا ہوا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا، آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے؟ ایاز نے جواب دیا کہ آپ سر بازار یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف زوردار کے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطرتی عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا 200 سے 300 درہم میں اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطرتی مطالبے کے باوجود تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ بادشاہ کون تھا جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے؟ جب اس نے سنا ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابی سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار پوری ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے ایاز محمود کے اعتماد کی مضبوط دیواروں میں بھی دراڑ ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانہ کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے میں۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانہ میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہوگا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پھٹا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا، ایاز تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا تو اسی خزانے کو دیکھنے آتا تھا۔ ایاز نے کہا، عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں گڈریا ہوا کرتا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکتا تھا، یہی چپل پہنتا تھا، یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، کہیں انسان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پاؤں تلے روندنا نہ شروع کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھیڑ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر کے نشے میں کسی بے بس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاؤ جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔
بس میں روزانہ اپنی ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ جناب عالی، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جب کوئی ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔